السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، خلاصۃ النحو میں 30واں سبق ہم کو پڑھنا ہے۔ 30واں سبق مفعول بہ کے بیان میں ہے۔ پچھلا سبق مفعول مطلق کے بیان میں تھا، یہ مفعول بہ کے بیان میں ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو جس پر وہ کام واقع ہوتا ہے وہی مفعول بہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے زید کو مارا تو میں ہوں مارنے والا، اور یہ مار واقع ہو رہی ہے زید پر، تو زید ہے مفعول۔ میں نے کتاب لکھی، میں لکھنے والا اور لکھنے کا فعل کتاب پر ہو رہا تو کتاب مفعول۔ میں نے کھانا کھایا، میں کھانے والا اور میرا فعل کھانے پر واقع ہو رہا ہے تو کھانا مفعول۔ مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں کتاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے نصرت ضعیفا، اعطیت الفقیر درہما۔ نصرت ضعیفا اعطیت الفقیر درہما۔ نصرت فعل فاعل، ضعیفاً یہ مفعول بہ، یعنی میں مدد کیا کمزور کی، تو مدد کمزور پر واقع ہوئی۔ اعطیت الفقیر درہما، میں نے فقیر کو درہم دیا۔ دو مفعول ہیں یہاں پر۔ ایک ہمارا جو کام ہے دینا، وہ تو درہم دے رہے ہیں، درہم پر بھی کام واقع ہو رہا ہے، اور فقیر کو دے رہے ہیں اس پر بھی کام واقع ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی دو مفعول ہوتے ہیں، دونوں پر فعل واقع ہوتا ہے۔ تو اعطیت الفقیر درہما، میں نے فقیر کو درہم دیا۔ اب دیکھیں قواعد و فوائد۔ نمبر 1، ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی ہوتے ہیں، جیسے اعطیت زیدا قلما، اعلمت زیدا بکرا فاضلا۔ اعطیت زیدا قلما، اعلمت زیدا بکرا فاضلا۔ دیکھیں یہاں 2 مفعول بہ ہیں۔ اعطیت زیدا قلما، میں نے زید کو قلم دیا۔ دینے کا عمل دونوں پر واقع ہو رہا ہے۔ قلم دے رہا ہوں، زید کو دے رہا ہوں، تو زید بھی مفعول بہ، قلم بھی مفعول بہ۔ میں نے زید کو قلم دیا، 2 مفعول بہ ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے 3 مفعول بہ ہیں، مفعول بہ مفعول بہ مفعول بہ۔ اعلمت، میں نے علم دیا زید کو، کس بات کا علم؟ بکر کے فاضل ہونے کا۔ میں نے زید کو علم دیا کہ بکر فاضل ہے، تو اعلمت زیدا، میں زید کو علم دے رہا ہوں، زید پر بھی فعل واقع ہوا، اور زید کو جو علم دے رہا ہوں بکر کے بارے میں، بکر پر بھی فعل واقع ہوا، اور بکر فاضل ہے تو اس کے فاضل ہونے پر بھی فعل واقع ہو، تو میں نے زید کو بتایا کہ بکر فاضل ہے، تو زیدا مفعول بہ اول، بکرا مفعول بہ ثانی، فاضلا مفعول بہ ثالث۔ تو 3 مفعول بہ یہاں پر ہو گئے۔ تو فرما رہے ہیں ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ایسا فعل مجہول ہو تو اس کا پہلا مفعول نائب فاعل اور باقی مفعول بہ ہوں گے۔ اسی کو اگر مجہول کر دیں تو اس کی مستقل مثال آ رہی ہے، اسی کو میں تھوڑا سا یہاں بدل دیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اعلم، اعلم مجہول کر دیں، اعلم علم دیا گیا۔ اب یہ زیدن ہے نا پہلا مفعول بہ، اسی کو ہم نائب فاعل بنا دیں گے، اعلم زیدن، اب مفعول بہ نہیں نائب فاعل۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کو علم دیا گیا، زید کو بتایا گیا کہ بکر فاضل ہے، تو یہ مفعول بہ اول ہی کو ہم نائب فاعل بنا دیں گے جب یہ اسی کو مجہول کر دیں گے تو، اور یہ مفعول بہ اول مفعول بہ ثانی۔ ایسے ہی اوپر والی مثال میں اعطیہ کر دیں ہم، اعطیہ زید قلما،
تو یہ زیدن جو پہلا مفعول ہے اس کو نائب فاعل بنا دیں گے. اچھا اب دیکھیں نمبر 2، عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے نصر زیدن عمرن، نصر فعل، زیدن فاعل، عمرن مفعول. تو یہاں فعل اور فاعل کے بعد مفعول بھی آیا عمرن سب سے آخر میں، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے نصر عمرن زیدن فاعل سے پہلے آیا، نصر عمرن زیدن، نصر فعل، عمرن مفعول بھی، زیدن فاعل، فاعل سے پہلے آ گیا. اب اس کو اور بھی پہلے کر دیجئے، عمرن نصر زیدن، عمرن مفعول بھی جو سب سے پہلے آ گیا، نصر فعل، زیدن فاعل، دونوں بعد میں ہو گئے. تو مفعول بھی کبھی فعل اور فاعل کے بیچ میں ہوتا ہے، اور کبھی دونوں سے بھی پہلے آ جاتا ہے، اور عام طور سے دونوں کے بعد رہتا ہے. تو مفعول بھی عام طور سے فعل فاعل کے بعد رہتا ہے، اور کبھی کبھی فعل فاعل کے بیچ میں ہوتا ہے، اور کبھی دونوں سے پہلے بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں نمبر 3، مفعول بھی موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. یعنی مفعول بھی کی کوئی صفت بھی آ سکتی ہے، مفعول بھی کسی اسم کی طرف مضاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے سل اللہ علما نافعا، اللہ سے علم نافع کا سوال کرو. تو یہاں سلو فعل فاعل ہو گیا، اس میں جلالت کے بعد دیکھیں علما نافعا، علما مفعول بھی موصوف ہے، نافعا اس کی صفت ہے، تو مفعول بھی موصوف بنا. دوسری مثال رأیت غلام زید، رأیت فعل فاعل، غلام زید میں غلام یہ مفعول بھی جو زید کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو مفعول بھی مضاف بنا. تو مفعول بھی مضاف بھی بن سکتا ہے، موصوف بھی بن سکتا ہے. نمبر 4، قرینہ ہو تو مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. قرینہ یعنی ہم فعل ذکر نہ کریں تو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہو، کوئی ایسی بات موجود ہو تو جائز ہے. جیسے کوئی پوچھے من رأیتا، آپ نے کس کو دیکھا، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، رأیتو کے ساتھ بولیں گے. لیکن آپ چاہیں تو رأیتو کو چھوڑ کر صرف زیدن بول سکتے ہیں. آپ نے کس کو دیکھا، زید کو، تو آپ نے صرف زید کو کہا، فعل آپ نے ذکر نہیں کیا، میں نے دیکھا آپ نے نہیں کہا. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ سوال میں رأیتا موجود ہے، اسی سے جواب میں بھی اسی کو سمجھ لیا جائے گا کہ وہ بھی موجود ہے، لہٰذا اس کو حذف کر سکتے ہیں. جیسے لکھ کر میں سمجھاؤں تو کوئی آپ سے پوچھے من رأیتا، تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. آپ نے کس کو دیکھا، میں نے زید کو دیکھا. تو یہ رأیتو کو آپ حذف کرتے ہوئے صرف زیدن کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ کیا کہیں، من رأیتا زیدن، مطلب کیا ہوا اردو میں بھی، آپ نے کس کو دیکھا، زید کو، بس. اب اس کا جو فعل رأیتو تھا وہ ہم نے حذف کر دیا. قرینہ کیا ہے، اس پر اشارہ کیا ہے، کیسے پتا چلے گا یہاں رأیتو ہے، تو سوال میں یہاں رأیتا ہے تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ جواب میں بھی رأیتو ہی ہوگا. یہ بات واضح ہو گئی. یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا مفعول بھی کے بارے میں جس کی ہم نے وضاحت کر دی. آگے تمرینیں ہیں، آپ اس کو بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.